الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 154 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ یہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، غزوہ احد میں کچھ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، کچھ لوگ زخم خوردہ ہو گئے، کچھ لوگ حالات سے پریشان ہو کر میدان سے ہٹ بھی گئے، جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں کیا گیا تھا۔ اب جو میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، ان پر اللہ کی طرف سے ایک انعام یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اچانک اونگ ان کے اوپر طاری کر دی۔ یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکون اور نصرت کی دلیل تھی۔ لوگ کھڑے کھڑے اونگ رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں ان لوگوں میں سے تھا جن پر اونگ طاری ہو گئی، تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، میں اس کو اٹھاتا رہا۔ پھر مسلمان تازہ دم ہو کر کفار کا سامنا کیا اور اللہ کے فضل سے میدان ہاتھ میں لیا، اور کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی، جن کے دل کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت ہوتی ہے، انہیں نیند یا سکون کہاں میسر آتا ہے۔ تو یہ لوگ اونگ اور نیند جیسی نعمت سے محروم تھے، بلکہ وہ اپنی زبان سے کہتے چلے جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو باطل ہے، اللہ کے وعدے کہاں گئے؟ کیا اسلام کا قصہ یہیں پر ختم ہو گیا؟ اب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمان اپنے گھر واپس جانے والے نہیں ہیں، ان کا یہیں پر خاتمہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اب مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ اس طرح بیان کیا ہے، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، یعنی تم نے گمان کر رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مومن لوگ اپنے اہل و عیال کے پاس ہرگز پلٹنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہنے لگے کہ ہمارا سب معاملہ ختم ہو گیا، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جو چاہے کرے گا۔ مزید یہ بھی کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو چند جوشیلے نوجوانوں کی باتوں میں آ کر شہر سے باہر نکلے، ہماری بھی رائے لی جاتی، اگر ہماری بات مانتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ ان آیات کے ذریعے ان کفار کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، مدد و نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، کامیابی و کامرانی اسی کے حکم سے ہوگی، فیصلہ وہی کرے گا، کسی چیز کا حکم دینا یا کسی چیز سے روکنا اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ سب باتیں
تمہارے دلوں کے اندر جو پیدا ہو رہی ہیں نفاق کی وجہ سے ہیں۔ ظاہری طور پر ہمدردی کا اظہار کر رہے ہو، حالانکہ اندرونی اعتبار سے تمہاری کیفیت الگ ہے۔ حضرات، ان منافقین نے کہا تھا کہ اگر ہماری رائے لی جاتی تو ہمارے اتنے لوگ مارے نہ جاتے۔ قرآن ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ موت برحق ہے، اس کا وقت اور جگہ متعین ہے۔ آپ میدان جنگ میں رہیں تب بھی موت آ سکتی ہے، اگر گھر پر بیٹھے رہیں تب بھی موت آ سکتی ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی صورتحال تمہارے ساتھ پیش آئی ہے، اللہ اس سے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے ایمان کو آزمایا جائے اور معلوم ہو جائے کہ حالات پر کون صبر کرتا ہے اور کون بھاگ جاتا ہے، نفاق کا لبادہ کون اڑا ہوا ہے اور کون ایمان و تقوی کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ ہر شخص کے دلوں کے رازوں اور بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو تمام آزمائشوں میں کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔